آدم سرور دو جہاں سیاح لا مقام خاتم النبیین خاتم المعصومین خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام نہایت عقیدت و محبت سے عرض کرنے کے بعد عزیزان محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل اس کی توفیق سے آج جمعۃ المبارک کے اس عظیم الشان اجتماع میں آپ کی اور میری حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک اور عرفہ و اعلیٰ بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ماہ مقدس ہے۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج کی ہماری گفتگو ہوگی، بڑی ہی نہایت توجہ کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ جس قدر ٹائم مل سکے سماعت فرمائیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے برگزیدہ اور چنیدہ بندوں کے صدقے سے حق کی پہچان اور حق کی اتباع کی توفیق انشاءاللہ العزیز نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی کوئی مدد کرے یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ مگر اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کو، اپنے مقبول بندوں کو اپنی مدد کا مظہر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو، اپنے محبوبوں کو اپنی مدد کا مظہر بناتا ہے، دشمنوں کو اپنی مدد کا مظہر نہیں بناتا، جس کی بنیاد پر اللہ کی مدد اللہ کے ان محبوب بندوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ مدد اللہ کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ان بندوں سے جب یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مظہر ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ان بندوں سے ظاہر ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ان سے مدد مانگنا اور ان سے مدد چاہنا قرون اولا سے اہل ایمان کا یہ طریقہ رہا ہے، جس کے کئی شواہد قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ مدد کرنے والی وہ ہستی کہ جو مدد کرنے میں مہارت تامہ رکھتی ہو، مدد کرنے والی وہ ہستی کہ جو مہارت تامہ رکھتی ہو، ایسی ہستی پر لفظ غوث کا اطلاق ہوتا ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، مدد کرنے والی وہ ہستی کہ جو مدد کرنے میں مہارت تامہ رکھتی ہو، کامل قدرت رکھتی ہو، اللہ تعالیٰ کی توفیق
توفیق اور اس کی اذن کے ساتھ مدد کر سکتی ہو، مدد کرنے کے بعد اسے پائے انجام تک پہنچا سکتی ہو، ایسی ہستی پر لفظ غوث کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ عربی زبان کا یہ لفظ ہے لفظ غوث، کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، باب افعال سے ہے، اغاث یغیث اغاثہ وہو مغیث، مدد کرنے والا۔ آسان لفظوں میں اغاثہ میں غوث ہے، آسان لفظوں میں اغاثہ میں غوث ہے، اور پھر مغیث میں اغاثہ ہے عربی لغت کے اعتبار سے۔ اور مغیث وہ لفظ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کئی بار نکلا ہے۔ غوث اعظم پر اعتراضات ہوتے ہیں نا، کوئی غوث نہیں، کوئی خواجہ نہیں، کوئی داتا نہیں، تو یہ میں لفظ غوث کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ غوث اغاثہ سے ہے، اغاثہ سے پھر مغیث ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی ہے، اور مغیث سے ہی غوث ہے۔ اور لفظ مغیث میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان یوحا سے کئی مرتبہ صادر ہوا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بالیقین اللہ کی ذات غوث ہے، یہ بھی ساتھ میں عرض کر دوں کسی کے ذہن میں کوئی خلف نہ رہ جائے، بالیقین اور بالاتفاق اللہ کی ذات غوث ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، کسی کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو پھر کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، مخلوق میں کوئی بھی نہیں مدد کر سکتا کسی کی بھی، کوئی نہ نبی، نہ رسول، نہ اولو العزم، نہ کوئی عام، نہ کوئی ولی، نہ قطب، کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا اگر بلند آواز سے اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن اگر اللہ چاہے تو خدا کے بندوں میں کئی غوث اعظم ہوتے ہیں، خدا کے بندوں میں کئی قطب ہوتے ہیں، خدا کے بندوں میں کئی ابدال ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظ غوث جو ہے جس پر اعتراض ہوتا ہے، یہ اغاثہ سے ہے، اغاثہ سے پھر مغیث ہے، اور یہ لفظ مغیث جو ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے کئی مرتبہ نکلا ہے، مدد کرنے والا، یا مغیث۔ جب صحابی کا نام ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے کیسے بلاتے ہوں گے؟ یہ مغیث صحابی کا نام ہے، یا مغیث کئی ایک کا ہے۔ مکہ کی گلیوں کے اندر اور مدینہ کی وادیوں کے اندر گلیوں میں پھرتے ہوئے ان صحابہ کے یہ نام رہے۔ اور پھر آپ کو ایک اور عرض کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر یہ اصولی ہماری گفتگو ہے ابتداء، اسے نہایت توجہ سے سماعت فرمائیں کہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آتے، ان کے اسماء کا ان کی ذات کے ساتھ بڑا دخل ہوتا تھا۔ اگر ان کا نام یا نام کے ساتھ کوئی وصف یا اس کا کوئی معنی کسی بھی اینگل سے، کسی بھی لحاظ سے اس میں کوئی شرک کا دور دراز کے علاقے میں کئی ایک ذرہ برابر بھی شائبہ پایا جاتا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درجنوں میں سالیں ایسی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نام چینج فرما دیا کرتے، ان کا نام بدل دیا جاتا، مگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری حیات طیبہ میں درجنوں کتب احادیث اور ماخذ حدیث اس پر گواہ ہے، جس پر درجنوں دلائل ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ مغیث کو تبدیل نہیں فرمایا۔ اسم گرامی جن کا تھا، مغیث جن کا اسم گرامی تھا، اس نام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیل نہیں فرمایا۔ سب سے کائنات میں بڑھ کر تو
توحید کے علم بردار اور توحید کے محافظ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر توحید کی کس کو سمجھ آئے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر سمجھنے والے. لہذا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے سامنے جب کسی کا نام, اور آپ نے بنفس نفیس جب خود کسی کا نام مغیث لیا تو پتا چلا کہ یہ بھی مغیث ہے, جس نے پیدا کیا ہے وہ بھی مغیث ہے. یہ مغیث اس کے مغیث بنانے سے ہے, اور وہ مغیث استقلالن ہے. اس کو مغیث کسی نے بنایا نہیں ہے. وہ غوث ایسا غوث ہے کہ جو ذاتی طور پر ہے, اس کو بنانے والا کوئی نہیں. وہ از خود ہے, اور وہ از خود غوث جو ہے اللہ تبارک و تعالی جس کو پسند کرتا ہے اور جس کو مناسب سمجھتا ہے اور جس کو اس استعداد کے اندر قابل سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اسے بھی یہ ملکہ عطا فرما دیتا ہے. فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, مشکات کے اندر, بخاری شریف کے اندر, مسلم شریف کے اندر, دیگر درجنوں ماخذ حدیث کے اندر موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ خدا فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, جب میں اپنے کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو محبوب اپنے محبوب کو ایک تحفہ دیا کرتا ہے. فرماتا ہے میں جب کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اسے تحفہ یہ دیتا ہوں کہ فَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. خدا فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. خدا فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ بلند آواز سے. یہ پاؤں کون بن رہا ہے؟ بولے فَكُنْتُ متکلم کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. پھر وہ میں ایسے ویسے پاؤں نہیں بنتا کہ میں فقط پاؤں بن گیا, نام کا ہی پاؤں بن گیا. نہیں, وہ پاؤں کا وصف بیان کرنے کے بعد اس کا اتصال آگے بیان فرمایا الَّتِي يَمْشِي بِهَا. وہ پاؤں پھر اسے ایسا اختیار والا دیا جاتا ہے کہ اگر اس پاؤں سے وہ چلنا چاہے تو میری قدرت سے وہ اس پاؤں سے چلتا بھی ہے. پہلے ہے عطا, میری طرف توجہ فرمائیں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. یہ عطا ہے. سَمْعَهُ الَّذِي, میں اس کی آنکھ بنتا ہوں. يَسْمَعُ بِهِ, اس کا آگے تصرف ذکر کیا گیا ہے کہ میں بن جاتا ہوں. تو خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اسے یہ طاقت عطا کرتا ہوں اور طاقت اس کے اندر ایک ضم ہو کے رہ جاتی ہے, محدود ہو کے رہ جاتی ہے, مقید ہو کے رہ جاتی ہے. اس طاقت سے وہ نفع, فائدہ, اختیار نہیں کٹا سکتا. نہیں, میں اس کی آنکھ بنتا ہوں. آنکھ بننے کے بعد اس کا آگے ماحصل ذکر کر کے فرمایا یسمعُ بِهِ. فقط اس کی آنکھ بنتا نہیں ہوں, آنکھ بننے کے بعد اسے ایسا اختیار بھی دیتا ہوں کہ اگر وہ میری آنکھ سے پھر کسی طرف دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی سکتا ہے. یسمعُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جن سے وہ پکڑ سکتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 اوصاف کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی طاقت کی مظہریت کا ذکر فرمایا. ورنہ غور سے سن لے, اللہ تعالیٰ آنکھوں سے, بلند آواز سے, اللہ تعالیٰ آنکھوں سے, اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے, اللہ تعالیٰ کانوں سے, اللہ تعالیٰ پاؤں سے, یہ پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعضاء سے پاک ہے, مگر وہ واجب الوجود ہے. مگر وہ واجب الوجود ہے. وہ واجب الوجود ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بیان فرما رہا ہے میں ان چیزوں سے پاک ہوں, بے نیاز ہوں, مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. مگر جب میں نے کسی اپنے بندے کی عظمت کو, شان کو بڑھانا ہوتا ہے اور اسے اٹھا کر اپنے قرب میں لانا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر میں اپنی ان ساری کی ساری طاقتوں کا مظہر اپنا اس بندے کو بناتا ہوں. پھر وہ بندہ بندہ رہتا ہے, بندہ رب نہیں بن سکتا. بندہ رب نہیں بن سکتا, مگر رب سے پھر وہ جدا بھی نہیں ہوتا. رب سے پھر وہ جدا بھی نہیں ہوتا. پھر وہ جس طرف دیکھتا ہے
کس کی طاقت سے دیکھتا ہے؟ بولے تو صحیح، خیانت تو نہ کرے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو کس کی طاقت سے دیکھتا ہے؟ جب وہ چلتا ہے تو کس کی طاقت سے چلتا ہے؟ جب وہ کسی کی گرفت کرتا ہے تو کس کی طاقت سے کرتا ہے؟ جب وہ کسی طرف نظر اٹھائے اور مدد کے لیے پہنچنا چاہے تو یہ سارے کے سارے معاملات کے اندر تصرف کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ مجھے بتائیں خدا کی طاقت کے سامنے کمی کس کی ہے؟ رکاوٹ کس کی ہے؟ بندہ خدا کسی کو پکڑنا چاہے اور خدا کی طاقت کے سامنے کوئی رکاوٹ بن جائے، نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی طاقت کا مظہر ان بندوں کو بنایا۔ اچھا جی، یہ 2 نمبر پارٹی کی طرف سے اکثر یہ فتوے اٹھتے رہتے ہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی اس طرح کے مقامات اور درجات کا حامل نہیں، لیکن ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ غیروں نے اپنی کتابوں کے اندر خود لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم، غیروں نے، ہماری کتابوں کے اندر تو بے شمار ہیں، ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف نبی کریم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام نبوت پر عطا فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے اوصاف اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ولایت پر آپ کا صدقہ عطا کیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، انبیاء نے آپ کی والدہ ماجدہ کو بشارتیں دی، خوشخبریاں سنائی، اور جب سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، خود امام الانبیاء آپ کے والد گرامی کے پاس تشریف لائے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور بما اپنے خلفائے راشدین کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ابا صالح، اے ابو صالح، قد آتاک اللہ ابنا، اللہ تعالیٰ آج تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ آج تجھے ایک، بولیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ آج تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا، وَهُوَ وَلِيِّي وَمَحْبُوبِي وَوَلِيُّ اللَّهِ وَمَحْبُوبُ اللَّهِ، وہ میرا بھی ولی ہوگا، خدا کا بھی ولی ہوگا، وہ میرا بھی محبوب ہوگا، خدا کا بھی محبوب ہوگا، سَيَكُونُ لَهُ شَانٌ بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِي بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو جو خدا تعالیٰ تمہیں عطا کر رہا ہے، جو میرا ولی بھی ہوگا، جو میرا محبوب بھی ہوگا، ان قریب تم دیکھو گے کہ اس کی شان اولیاء میں، اقطاب میں ایسی ہی ہوگی جیسی خدا نے نبیوں رسولوں میں مجھے شان عطا کی ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، جو محمد درمیان تحفہ اثنا عشریہ۔ اس کے صفحہ نمبر 214 پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، کون؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مضمون کافی لمبا، اسے شارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ دیوبند اور اہل حدیث پارٹی کے جو لوگ ہیں نا، انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ جس کو مرضی اپنا کہہ لیں اور جس کو مرضی اپنے سے دور کر دیں، ہمیں تو اس سے اختلاف ہی کوئی نہیں، ہمیں تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ اپنا کہتے ہیں تو اپنا کہہ لیں، لیکن بات تو مانے پھر جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحفہ اثنا عشریہ کے صفحہ نمبر 214 پہ لکھتے ہیں حضرت امیر و ذریت طاہرہ، فارسی کے اندر حضرت امیر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ فرماتے کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ پورا تمام امت بر مثال پیران و مرشد می پرسند، فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی ذریت کو، اور آپ کی ذریت کو، آپ کی اولاد کو، تمام امت پر، ساری امت پر یہ مقام اور یہ درجہ حاصل ہے کہ وہ ساری امت کے پیر و مرشد ہیں۔
فرماتے ہیں کہ وہ امور تکوینیہ رب عیشا وابستہ میدانت، فرماتے ہیں کہ امور تکوینیہ کے اندر ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ امور تکوینیہ میں ان کا پورا تصرف ہے، قبضہ ہے، ان کی پوری قدرت ہے، ان کو پتہ ہے کس وقت کس مقام پر کس چیز کی ضرورت ہے، وہ ضرورت کے پیش وقت وہاں پہ تصرف کرتے ہیں اور اس چیز کی جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز وہاں پر مہیا کرتے ہیں۔ امور تکوینیہ کسے کہتے ہیں؟ امور تکوینیہ کہتے ہیں کہ کسی کی مشکل کشائی کرنا، کسی کی حاجت روائی کرنا، کسی کی مصیبت زدہ نے جب آپ کو پکارا تو آپ اس کی مصیبت کے وقت اس تک پہنچیں اور پہنچنے کے بعد اس کی دادرسی کریں، اور اگر کوئی دعا کرتا ہے آپ کے وسیلے سے تو آپ اس کی دعا کو سنیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ان کا وسیلہ بن کر مشکل کشائی کریں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب مانے کہ امور تکوینیہ کے اندر یعنی کہ وہ سارا کچھ مان رہے ہیں یہاں پر۔ آگے فرماتے ہیں وہ فاتحہ و درود و صدقات و نذر و منت بنام ایشان رائج و معمول گردید۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام یہ درجہ عطا کیا ہے تو پھر امت پر ان کی فاتحہ کرنا، ان کی بولیے ان پر درود و سلام کا ثواب پہنچانا، درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچانے کے بعد اس کا احصال ثواب، فاتحہ بھی تو احصال ثواب ہی ہے نا، فاتحہ بھی احصال ثواب ہے، فاتحہ کا احصال ثواب، درود و سلام کا احصال ثواب، و صدقات، اور صدقات آپ ادا کریں اور اس کا ثواب ان کو پہنچائیں، وہ نذر و منت، ان کے نام کی نظر مانے، ان کے نام کی نظر مان کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی منتیں پوری کروائیں۔ فرماتے ہیں بنام ایشان رائج، امت کے اندر یہ سارے کے سارے معاملات رائج ہیں اور امت اہل حق اس پر عمل کرتی ہے۔ مجھے بتائیں یہاں سے وہ بزرگان دین کے سارے احصال ثواب کے عرس کی محفلیں وہ کیا ہیں؟ یہی کچھ ہے۔ ہم حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی جو محفل منعقد کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اسی میں ہے۔ میلاد شریف کیا ہے؟ اسی میں ہے۔ یعنی کہ ہماری جتنے بھی یہ اس ایک جملے کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے صفحہ نمبر 214 پر معمولات اہل سنت کو سب کو بیان کر کے فرما دیا کہ یہ آج کل کا دور کی بات نہیں، حضور کی امت میں یہ شروع سے رائج ہے، حضور کی امت میں شروع سے رائج ہے۔ فرماتے کہ چنانچہ بجمیع اولیاء اللہ حمیم و عملاست۔ آگے ایک سوال لکھتے ہیں، وہ سوال یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ چلیں یہ تو ہم نے پیچھے ذکر کیا نا کہ حضرت امیر بذریت طاہرہ یعنی کہ یہ مقام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذریت کو جو سادات ہیں یہ مقام تو ان کو مل گیا، تو جو اولیاء اللہ سادات نہیں ہیں، جو اولیاء اللہ سادات نہیں ہیں، حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا اس کے علاوہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے علاوہ جتنے اولیاء اللہ جو سادات نہیں ہیں پھر وہ کس زمرے میں جائیں گے؟ یہ مقامات، یہ درجات، یہ تصرف، یہ شہنشاہی، یہ بادشاہی، دنیا کے اندر اختیارات اور غوث اعظم ہونا، صدقات کا ثواب پہنچانا، حاجت روائی کرنا، دستگیری کرنا، یہ سارے کے سارے تو ان کے حق میں ثابت ہو گئے۔ تو جو باہر ہے ان کے لیے یہاں پہ فرماتے ہیں چنانچہ بجمیع اولیاء اللہ حمیم و عملاست، فرماتے ہیں کہ صرف ان کے ساتھ یہ چیزیں خاص نہیں ہوں گی، جتنے اللہ کے ولی ہیں وہ سارے کے سارے اسی زمرے میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے ولی اسی زمرے میں آئیں گے۔ یہ کس نے لکھا؟ تحفہ اثنا عشریہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ صرف ایک تحریر آگے پھر کرتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی دیوبندی اپنی کتاب صراط مستقیم میں حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو غوث الثقلین کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو غوث الثقلین کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
مجدد دین و ملت، حامی شریعت، ماہی بدعت و شرک، حضرت امام احمد رضا خان قادری رضوی بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اپنی فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 9 میں اعلیٰ حضرت نے اسے یہ یاد دلایا ہے کہ جب اس نے غوث الثقلین ایک مرتبہ کہا کتاب میں، اور کتاب میں کہنے کے بعد پھر دوسری جگہ پر اس نے کہا کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میاں اسماعیل ذرا غور کر، تو نے اپنی کتاب میں پہلے حضرت غوث اعظم جیلانی کو غوث الثقلین کہا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے پھر انہیں یاد دلوایا اور فرماتے ہیں کہ میاں اسماعیل نے صراط مستقیم میں کہا ہے طالبان نافہم میر مماند ای کے مانیس پایا حضرت غوث اعظم شدیم۔ یہ اس کی کتاب صراط مستقیم کی عبارت ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا بہت اونچا مقام ہے، اور سارے ولیوں کے اندر حضرت غوث الثقلین کا مقام بہت اونچا ہے، اور کہتے ہیں کہ میرے ماننے والے طالبان نافہم، مجھے ماننے والے کچھ ناسمجھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غوث الثقلین کے مقام پر بھیج دیا ہے، لیکن وہ ناسمجھ ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے کہ غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ یہاں پہ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور ان کے مرتبے کو وہ اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت غوث الثقلین، ثقلین کہتے ہیں جن و انس کا غوث، غوث کا معنی میں نے پہلے کر دیا ہے ہر حال میں مدد کرنے والا، غوث کا معنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے مدد کرنے والا۔ اب اس ہر حال کی وجہ سے اگر آپ کسی کے ذہن میں آئے کہ ہر حال میں اگر کہہ دیں تو یہ مطلقاً طور پر ہو جائے گا کہ ہر حال میں، تو اگر کہیں اللہ کے اذن کے ساتھ تو اللہ کا اذن جب ہوگا تب مدد کریں گے، تو تب کے اندر پھر ہر حال نہیں آتا، سوال ہو گیا نا، تب کے اندر تو پھر ہر حال نہیں آتا۔ میں اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ آپ فقط اتنا بتا دیں کہ وہ کون سا حال ہے کہ جس میں خدا نے انہیں اجازت دے دی، اور دے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھنے کے بعد خدا کی قدرت بنا دیا، اور بنا دینے کے بعد حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی پوری کائنات کے قیامت تک کے تمام ولیوں کے انسانوں کے غوث اعظم۔ یہاں پہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ہمعات کے اندر یہ نقل کیا ہے، اپنی کتاب ہمعات کے اندر، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 کے صفحہ نمبر 810 اور 811 پہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح، توجہ میری طرف کیجئے گا، جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ان کا جو تسلسل تھا کہ جس وقت جس نبی کی ضرورت ہوتی اللہ تعالیٰ وہاں پہ نبی بھیجتا، وہ نبی وہاں پہ تشریف لاتے، اور وہ نبی تشریف لانے کے بعد اس امت کی رہبری کرتے، رہنمائی کرتے، ان کی دستگیری کرتے، انہیں سیدھے راستے کی طرف لے کر آتے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب ای منصب عالی را امام و قطب و ارشاد بالرسالہ می خانت، ماتے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے اہل بیت کے جو جتنے فرزندان ہیں انہیں یہ منصب عطا کیا ہے کہ وہ اس امت کی رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں، وہ اس امت کے اندر رہبری رہنمائی کرتے فرماتے ہیں کہ اس منصب پر جو امت کی رہنمائی اور رہبری کرتے ہیں انہیں امام کہا جاتا ہے، انہیں کتب کہا جاتا ہے، انہیں ارشاد بالرسالہ کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ای منصب عالی از وقت ظہور آدم علیہ السلام بروئے پاک علی المرتضی علیہ السلام کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مقرر بود۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو منصب ہے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے بعد عطا کیا، لیکن ڈیسائیڈ کب ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے یہ ڈیسائیڈ شدہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت حسن عسکری جو 12 اماموں میں سب سے آخری امام ہیں، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ منصب حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے، اور قیامت تک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک فرماتے ہیں کہ یہ منصب حضرت
جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، انہیں بھی وہ اپنا جب وہ امام مانتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر حضرت قاضی ثناء اللہ امرسری صاحب تفسیر مظہری، انہیں بھی وہ اپنا امام، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں، ہم کہتے ہیں لے جاؤ، کاش کہ ان کو لے جانے کے ساتھ ان کے عقائد پر بھی نظر کرو اور ان کی عقائد کی طرف دیکھ کر اپنی زندگیاں اسلام اور بانیان اسلام کے عقائد اور نظریات کے مطابق کرو۔ تو لہذا آج کی اس گفتگو سے ہم نے ان کی کتابوں سے یہ ثابت کیا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو غوثیت کا مقام اللہ تعالی نے عطا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے عطا کیا، اور آج کے جتنے منکرین ہیں ان کے بڑے اپنی کتابوں کے اندر حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو غوث اعظم تسلیم کر چکے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت عرفہ اعلیٰ بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسبت کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما توفیقی